اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس فقہ کے سلسلے میں ناظرین کرام زکوٰۃ فطرہ کے عنوان پر گفتگو پیش کی جا رہی تھی، اور زکوٰۃ فطرہ یعنی فطرہ جو ہے وہ کن لوگوں پر واجب ہے، کس قدر واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان جو تھا کہ زکوٰۃ فطرہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ کن لوگوں کو دی جائے، جس کا عنوان تھا زکوٰۃ فطرہ کا مصرف۔ اس عنوان کے تحت ابتدائی طور کے اوپر اس بات کو پیش کیا گیا کہ فطرے کا مستحق وہی ہے کہ جو نارمل زکوٰۃ کا مستحق ہے، لہٰذا زکوٰۃ لینے والے میں جو شرائط ہونی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ لینے والے کے اندر 8 الگ الگ مصارف ہے، 8 الگ الگ طبقوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک مصرف جو تھا وہ فقیر اور دوسرا تھا مسکین۔ یہ فقیر اور مسکین جو ہے، جو وہاں پر اس کی شرائط بیان کر دی گئی ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ اگر نہ رکھتا ہو، باوجود یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اپنی آمدنی کے ذریعے سے اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے نہ ہو پا رہے ہو، تو وہ فقیر ہے۔ ایسا شخص اثنا عشری ہو اور عام یعنی شیعہ اثنا عشری ہو تو اس کو فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ اگر فرض کرے کہ کسی علاقے کے اندر شیعہ اثنا عشری فقیر نہ ملے تو کیا دیگر مسلمان کو بھی جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو وہاں اس بات کو عرض کیا گیا کہ دیگر مسلمانوں کو بھی اگر شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملے تو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن نازوی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا کھل کر اظہار کرتا ہے تو ایسے شخص کو قطعاً جو ہے وہ فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا کہ فطرہ جو ہے وہ ایسے شخص کو نہیں دیا جائے گا کہ جو شرابی ہو، بے نمازی ہو یا کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، اور اسی طرح اس شخص کو بھی نہیں دیا جائے گا کہ جو ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں رکھتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ کم سے کم اس رقم کو لے جا کے کسی حرام کام میں استعمال کرے گا، تو بھی ایسے شخص کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ آج مسئلہ نمبر 1976 سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا ایک شخص کو فطری کی جو مقدار ہے وہ زکوٰۃ فطرہ کے عنوان کے تحت بیان کی گئی تھی کہ 1 سا یعنی 3 کلو کھانے پینے کی وہ چیزیں کہ جو اس کے شہر کے اندر بنیادی طور پہ کھانے پینے کی چیز سمجھی جاتی ہے وہ ادا کرنا ہے یا اس کے بدلے رقم دینی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 1.5 کلو یا 1 کلو کے 3 پیکٹ بنا کر 3 الگ الگ جو ہے وہ فقراء کو دیا جائے؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک فقیر کو 1 سا سے کم نہ دیا جائے، 1 سا سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس آپ 5 لوگوں کا فطرہ نکال رہے ہیں، ہر فرد کا 1 سا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2.5 سا ایک فقیر کو دے دے اور 2.5 سا دوسرے فقیر کو دے دے۔ اس صورت میں بھی 1 سا ٹوٹ رہا ہے، بیچ میں 2 کے بعد 1 سا آدھا ہو رہا ہے، لیکن یہ کلی طور کے اوپر 1 سا سے زیادہ آپ نے ایک فقیر کو دیا، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ احتیاط مستحب یہ البتہ کرنے کا تو کر سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے کہ ایک فقیر کو 1 سا سے بھی کم دیا جائے۔ تو مسئلہ نمبر 1976 یہ کہ احتیاط مستحب یہ کہ ایک فقیر کو 1 سا سے کم فطرہ نہ دیا جائے، مگر اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب سب موجودہ فقراء کو نہ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پہ ایک بستی میں یا ایک گھر میں وہ داخل ہوا، جس گھر میں وہ دینا چاہ رہا تھا، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، اگر وہ 4 سا لے کر آیا تھا، اس کے گھر میں 4 افراد ہیں، تو سب کو برابر تقسیم اگر کرے گا تو 1 سا سے کم ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اس صورتحال میں ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ ورنہ عام صورتحال کے اندر 1 سا سے کم ایک فقیر کو دینا چاہیے، وہ احتیاط مستحب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ البتہ 1 سا سے زیادہ دینے میں کوئی اشکال نہیں۔ 1977 یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ممکن ہے کہ بعض لوگ اس جانب سے غافل بھی ہو کہ ایسا ہوتا ہے، آٹے کے اندر کم لیکن چاول میں زیادہ ہوتا ہے۔
چاول میں آپ سمجھے کہ 80 روپے کی کوالٹی کا چاول بھی ہوگا اور 400 روپے کی کوالٹی کا چاول بھی ہوگا. ریٹ میں بہت فرق ہے. ممکن ہے کہ 80 روپے کی نیت کریں تو 400 روپے کے اندر 80 جیسے جو ہے وہ 5 کلو جو ہے وہ چاول نکل آئے. تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں 200 روپے والا چاول دیتا ہوں لیکن یہ کرتا ہوں کہ قیمت اور حساب اس کا جو ہے وہ 100 روپے کے حساب سے نکالتا ہوں, تو 100 روپے کے حساب سے فرض کرے کہ 300 کلو بنتے تھے تو میں 300 کلو کے حساب سے 1.5 کلو چاول لیتا ہوں لیکن چاول اعلیٰ کوالٹی کا لیتا ہوں, تو دیکھا جائے گا تو یہ آدھا سا بنا. لیکن قیمت کے اعتبار سے اگر ذہن میں رکھا جائے 100 روپے والا تو پورا سا بن گیا. تو کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. آپ نے جس چیز کو بھی معین کر کے دینا ہے آپ اسی کے حساب سے سا کی قیمت جو ہے وہ دیں گے, یا پھر وہ سا چیز ہی جو ہے وہ اس غریب فقیر کو مسکین کو ادا کریں گے. 200 روپے والا چاول دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 200 کے حساب سے ایک ساتھ 600 روپے کا بنتا ہے, 3 کلو آپ کو 600 ہی دینا پڑے گا. ورنہ آپ 100 روپے کے چاول کی نیت کریں اور 100 روپے کے حساب سے ہی اس کو چاول دے یا اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے نظر آئے. 1977 جب کسی جنس کی قیمت اس جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو, ٹھیک ہے, ایک جنس کی قیمت ہے جیسے میں نے آپ سے کہا 200 روپے والا چاول, اس کی معمولی قسم ہے 100 روپے والا چاول, 200 والا چاول 100 کے مقابلے میں دگنا ہے. مثلا کسی گیہوں کی قیمت معمولی قسم کی گیہوں کی قیمت سے دگنی ہو, تو اگر کوئی شخص بڑھیا جنس کا, اچھی والی جنس کا آدھا سا بطور فطرہ دے کہ یہ اس کا تو سا بن جاتا ہے جو لو کوالٹی والا ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. بلکہ اگر وہ آدھا سا فطرے کی قیمت کی نیت سے بھی دے, کیونکہ ٹھیک ہے چیز دینے میں تو کم مقدار ہو رہی ہے نا, میں تو قیمت دے رہا ہوں, وہ جا کے کم قیمت خرید لے. نہیں, آپ اگر قیمت بھی دے رہے ہیں اپنی نیت کے اندر آپ نے تعین کیا ہے اچھی کو, تو اچھی کے مطابق ہی ایک سا کی پوری قیمت آپ کو دینا ہوگی. ورنہ اپنی نیت کے اندر آپ جو ہے وہ اسی کو لے کر آئے کہ جو آپ کی دی ہوئی قیمت کے مطابق پورا ایک سا بنتا ہے. اگلا مسئلہ یہ کہ اگر انسان یہ کرنا چاہے کہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں آٹا بھی چلا جائے چاول بھی چلا جائے, ایک سا میں 3 کلو ہوتے تو میں 1.5 کلو آٹے کی قیمت دے دوں, 1.5 کلو چاول کی قیمت دے دوں, اور ملا کر ایک قیمت بنتی ہے جو وہ مثال کے طور پہ ایک فقیر کو ایک سا میں دے دوں. کا یہ نہیں ہو سکتا. جس چیز کو بھی معین کیا گیا وہ پورا ایک سا مقدار کے اعتبار سے ہونا چاہیے, نہ یہ قیمت کے اعتبار سے کر سکتا ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے چیز دینے میں آپ منع کر رہے کہ 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹا نہیں دے سکتے. 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹے کی قیمت مثال کے طور پہ 300 روپے بنتے ہیں, تو میں نیت میں یہ کروں کہ 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹے کے بدلے یہ 300 روپے دیتا ہوں. وہ آٹا جا کے لینا چاہے تب بھی 300 میں لے سکتا ہے. کہا نہیں, جو آپ تعین کر کے چیز دے رہے ہیں وہ بھی پوری ایک ہی چیز ایک ہی جنس سے ایک سا ہونی چاہیے, اور اگر اس کی قیمت دے رہے ہیں تب بھی آپ کو قیمت دیتے وقت بھی نیت جو ہے وہ اسی ایک جنس کی قیمت ایک سا کے کوانٹٹی کے مطابق نیت کر کے اس کے بدلے میں رقم ادا کرنی ہے. مسئلہ نمبر 1978 انسان آدھا سا ایک جنس کا مثلاً گیہوں کا اور آدھا سا کسی دوسری چیز مثلاً جو کا بطور فطرہ نہیں دے سکتا. اگر یہ آدھا سا 1.5 کلو فطرے کی قیمت کی نیت سے دے, چیز نہیں دے رہا قیمت بھی دے رہا ہے, تب بھی جو ہے وہ یہ کام کافی نہیں ہوگا. 1979 ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور اگر اس جانب لوگوں کی توجہ ہو تو معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے, جو کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے, بہت بڑی غفلت ہے, اور اس سلسلے کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اپنے قریب کے اقربا اور قریب کے لوگ محروم رہ رہے ہیں, اور وہ دور دور کے لوگوں کو کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر ان تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. جبکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انسان الاقرب فالاقرب, اپنے قریب کے لوگوں میں جو ضرورت مند ہے انہیں پہلے جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, چاہے وہ رشتہ دار ہو, چاہے وہ پڑوس ہو, چاہے وہ دیگر مومنین ہو. فطرے کے اندر بھی اسی بات کا خیال رکھنے کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فطرہ دیں. کراچی میں رہنے والا مثال کے طور پہ کراچی سے باہر کسی شہر کے علاقے میں جا کے تقسیم کر رہا ہے, جبکہ اپنے ہی رشتہ داروں میں اپنے ہی پڑوس کے لوگوں میں ایسے ضرورت مند افراد موجود ہیں کہ جنہیں یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے,
تو پہلے انہیں ادا کرنا مقدم ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے۔ خدا کی رضا اسی کام میں ہے کہ انسان اپنے قریب کے رشتہ دار اور قریب کے پڑوس والوں میں جو ضرورت مند شرائط رکھتا ہے انہیں جو ہے وہ فطرہ ادا کرے۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسروں پر ترجیح دے۔ اب اگر انسان کسی کی مدد کر رہا ہے تو سوال یہ کہ کیوں کر رہا ہے؟ خدا کی رضا کے خاطر، تو پروردگار کی رضا اسی چیز میں کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو جو ہے وہ پہلے ترجیح دے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ ہے، فرمایا مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو بھی دوسروں پہ ترجیح دے۔ جب جنہیں دے رہا ہے ان میں دیکھے کہ جو اہل علم ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، دین کے اعتبار سے زیادہ جانتا ہے، باعمل فرد ہے، انہیں جو ہے وہ ترجیح دے باقی لوگوں کے مقابلے میں کہ جو عمل کے مقابلے میں کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، کم مثال کے طور پہ جو ہے وہ خیال رکھنے والے ہیں، کم علم افراد ہیں، تاکہ یہ بھی خود ایک انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پڑھے لکھے لوگوں میں اور صاحب علم افراد کو پسندیدہ معاشرے میں قرار دینے کے لیے ان کی ضرورتوں کا پہلے خیال رکھے۔ اگلا مسئلہ، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، اس سلسلے کے اندر بھی لوگوں کی جانب سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور لوگ بعض اوقات اس سلسلے میں دین کو بھی داغدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ پروردگار مصلحتوں کے تحت چاہے ہم واقف ہو یا نا واقف ہو، ان سارے احکامات شرعی کو شارع کے اعتبار سے ہمارے درمیان جو ہے وہ ہمیں عمل کرا کے معاشرے کے لیے مفید قرار دینا چاہتا ہے، لیکن انسان غافل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے یا اپنے آپ کو زیادہ باشعور سمجھتا ہے، تو پروردگار کے احکامات پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ غریب تو ہے، ضرورت مند تو ہے، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں نظر آئے، اور اسے یہ شرعی واجبات بھی بغیر کسی صحیح تحقیق کے ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے جو آپ سے آ کے فطرہ مانگ رہے ہیں کہ ہم پہنچا دیں گے، مگر وہ خود اس سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ بھی صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ بس ان کے اعتبار سے غریب بستی ہو جا کے انہوں نے دے دیا، جبکہ غریب بستی ہونا، مدرسے کے لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ شرائط نہیں، یا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک غریب بستی میں جا کر ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہر ایک کے جو شرعی کنڈیشنز اور شرائط کو پورا کرتا ہے انہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ایک شخص کو فقیر سمجھتے ہوئے دے دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ فقیر نہیں، تو حکم شرعی ہے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو آپ اس سے مال واپس لیں اور جا کر حقیقی حقدار تک مال پہنچائے۔ اور چونکہ دینے میں آپ نے کوتاہی کی ہے، اس شخص نے نہیں، آپ نے دیا، اس نے لے لیا، لہٰذا اگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ آپ کیا دے رہے ہیں، اور اس نے وہ چیز خرچ کر دی، آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، آپ نے دوبارہ فطرہ ادا کرنا، نکالنا واجب ہوگا۔ اسے علم تھا کہ یہ فطرہ ہے اور معلوم تھا کہ میں فقیر نہیں ہوں، تو بھی اس نے لے لیا اور خرچ کر دیا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کو یہ رقم واپس پہنچائے تاکہ وہ صحیح حقدار تک چیز پہنچ سکے۔ مسئلہ دیکھیے 1980، اگر انسان یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک شخص فقیر ہے، اسے فطرہ دے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا، اگر اس نے جو مال فقیر کو دیا ہے وہ ختم نہ ہو گیا ہو، تو ضروری ہے کہ واپس لے اور مستحق تک پہنچائے۔ اگر وہ واپس نہیں لے سکتا، چلا گیا، غائب ہو گیا، نہیں مل رہا، تو ضروری ہے کہ خود اپنے مال سے دوبارہ فطرہ ادا کرے۔ دوبارہ بھی اس لیے میں نے کہا اصل میں تو فطرہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ پہلے نکال چکا ہے رقم، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ فطرہ ادا کرے۔ اگر وہ مال واپس لینے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ خرچ کر چکا ہے، مل بھی گیا لیکن وہ خرچ کر چکا ہے، لینے والے کو علم ہو کس نے جو لیا ہے وہ فطرہ تھا، تو ضروری کہ اس کا عوض دے، اس نے کیوں اس مال کو لے کے خرچ کیا جبکہ معلوم تھا کہ میں حقدار نہیں ہوں۔ اور اگر اسے علم نہیں تھا، وہ سمجھا کہ ٹھیک ہے دینے والے نے دیا اور میں نے لیا اور خرچ کر دیا، تو اس پر عوض دینا واجب نہیں ہے، ضروری کہ جس نے فطرہ ادا کیا ہو وہ دوبارہ فطرہ ادا کرے۔ تو اس سلسلے کے اندر انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہ شرعی واجبات ہے، کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا، شریعت کے بیان کردہ احکامات اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے۔ آج کی گفتگو کا آخری مسئلہ جس کے ساتھ زکوٰۃ جنہیں دی جاتی ہے اس سلسلے کے کا اس چیپٹر کا یہ آخری مسئلہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، ہوتا ہے ایسا، مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں اور انسان وہ کہے میں فقیر ہوں، تو آپ نے کیا اسے بھروسہ کر کے دے دینا ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ کہا نہیں، ہاں آپ پہلے سے جانتے کہ وہ ضرورت مند تھا
اور آپ کو اس کے کہنے سے اطمینان آتا ہے تو پھر آپ یہ فطرہ اسے دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں فقیر ہوں تو صرف اس کے کہنے سے فطرہ نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس صورت کی کسی کے کہنے سے آپ کو اطمینان آ جائے اور اسے علم ہو کہ وہ پہلے بھی فقیر تھا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، تو آپ نے پچھلی صورتحال پر اطمینان کرتے ہوئے اسے دے دیا تو پھر آپ اسے فطرہ دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔